الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سورہ کہف کی چند آیات تلاوت کی جو کہ فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے قرآن کریم کو بالترتیب پڑھا جا رہا ہے. تو سورہ کہف کی تلاوت ابھی چل رہی ہے، اس لیے سورہ کہف کی چند آیات تلاوت کی. یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک ہی وقت کے اندر نازل فرمائی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ دنیا کے اندر نازل ہوئے. اس سے اس سورت کی علو شان اور اس کی بلندی مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. یہ سورت کتنی عظیم الشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث کی کتابوں میں، حدیث مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سر سے لے کر پیر تک ایک نور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بنائیں گے، ایک نور اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو پوری سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے گویا کہ زمین سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا نور ہوگا. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ آئندہ جمعہ تک تمام فتنوں سے معصوم اور محفوظ رہے گا. اگر اس دوران دجال کی فتنہ بھی آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کی فتنے سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان سوز ماحول ہے، ہر طرف کفر اور طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سورہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص کر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری کی 10 آیتیں ہمیں حفظ یاد ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے تاکہ اس فتنہ اور ایمان سوز ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی کم از کم شروع کی 10 آیتیں اور ہو سکے تو آخری کی 10 آیتیں بھی یاد کرائے اور ان کا اہتمام کرنے کی ان کو عادت ڈالے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. جان مال آبرو عزت کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے. خاص کر جمعہ کے دن تو ہر ایک کو اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم سے والہانہ تعلق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کے لیے رہبر بنائے اور اس سے اپنا تعلق قائم فرمائے. یہ جو آیت سورہ کہف کی میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ پاک نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑی قدرت کے مالک ہے، خالق کل ہے، مالک کائنات ہے، ساری کائنات کے اللہ مالک ہے اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. تو یہ جو چند نوجوان جو کار کے
کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 300 سال تک نیند کو مسلط کر دیا۔ 300 سال تک وہ غار کے اندر سوئے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اتنے سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد عافیت کے ساتھ ان کو جگایا اور ان کو بیدار کیا۔ تو یہ واقعہ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو بھی بڑا تعجب خیز، بڑا عجوبہ ہے، بڑا عجیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عجائبات ہیں، جتنے عجوبے ہیں، اس سے تو یہ ایک معمولی عجوبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات جیسے آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، حیوانات، نباتات، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کا نظام اللہ نے اپنی قدرت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو بے جان انڈے سے چوزے کو باہر نکالتا ہے۔ فرمایا کہ تخرج الحی من المیت، کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو بنجر زمین سے پودوں کو نکالتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ساری کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر بنائے، ہوائیں بنائی، کتنی بڑی بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی، تو اس کے سامنے اللہ کی قدرت کا ایک یہ معمولی نمونہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ساری کائنات، سارے انسانوں کو کروڑوں سال موت کے آغوش کے اندر پڑے رہنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کروڑوں سال موت کی آغوش کے اندر پڑے رہنے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو کیا ہے؟ سورہ نازعات کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، قیامت کے دن بس ایک چیز، ایک جھڑکی اور ایک ڈانٹ ہی کافی ہے کہ ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک سارے کے سارے میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور اللہ کا معاملہ تو کیا ہے؟ انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ارادے کی تکمیل فرماتے ہیں تو بس کن کہتے ہیں، فیکون، معاملہ ہو جاتا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پل جھپک سے ہی وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تو عدم سے وجود کے اندر لانے والی چیز ہے، بغیر مادے کی، بغیر مٹیریل کی اس کا وجود اللہ بخشتے ہیں، اللہ اس کو پیدا کر دیتے ہیں۔ بغیر سیمپل اور بغیر نمونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہود جو اس کو بڑا عجیب معاملہ سمجھتے تھے، اللہ فرماتے کہ یہ تو ہماری قدرت کے عجائبات میں سے ایک معمولی نمونہ ہے کہ ہم نے چند نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، کیونکہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم اور مشرک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو زبردست بالجبر شرک کے اوپر مجبور کرتا تھا۔ سرکاری جو مذہب تھا وہ شرک کا مذہب تھا، اور ہر ایک کو مجبور کرتا تھا شرک کے اوپر، شرک کے مذہب کے قبول کرنے پر، بتوں کی عبادت پر، بتوں کو پوجنے پر۔ یہ چند نوجوان تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بت جن کو ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، یہ کیسے ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے الہ ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ تو خود بنائے ہوئے ہیں پتھر کے خود۔ اللہ نے انہیں عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اور چونکہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، مشرک تھا، اور یہ شہزادوں کی اولاد تھی، اس آج جو لوگ تھے اصحاب کہف جنہیں کہا جاتا ہے، یہ غار والے، کہف کے معنی غار، کیونکہ انہوں نے غار کے اندر پناہ دی تھی، اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس مشرک بادشاہ سے، اس ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی۔ اس
तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जो भी ईमान का मजा चख लेता है, जो भी ईमान का मजा चख लेता है एक मर्तबा, वो अपनी जान को अपने ईमान के बचाने के लिए कुर्बान कर देता है। अस्हाबुल उखदूद सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साल पहले, जमाने के 70 साल पहले ये वाकया पेश आया। यमन के अंदर एक जालिम बादशाह, मुशरिक बादशाह था, उसने शिर्क को फैलाया हुआ था। 12,000 लोग उन्होंने ईमान को कबूल कर लिया। बादशाह ने उनको मजबूर किया कि अगर तुम ईमान को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम तौहीद को नहीं छोड़ोगे, तो तुम इस आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी खंदक उसने बनाई और उसके अंदर आग को जलाया था, आग को जलाया था। इसीलिए उनको अस्हाबुल उखदूद कहते हैं, ये आग की खंदक वाले। अब वो बादशाह बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं, उनको पूछा जा रहा है कि तुम तौहीद का इनकार करो या फिर आग के अंदर कूद जाओ, आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा 12,000 का मजमा, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, सबने आग के अंदर कूदना गवारा कर दिया, लेकिन तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं किया। सारे के सारे शहीद हो गए, सारे के सारे आग के अंदर जलकर खाक हो गए, लेकिन किसी एक ने भी उस जालिम बादशाह के सामने अपने तौहीद को छोड़कर कुफ्र और शिर्क को इख्तियार करना गवारा नहीं किया, अपनी जान को मिटाना गवारा कर दिया, लेकिन ईमान को छोड़ना गवारा नहीं किया। फिरौन के जादूगर जब उसने जादू के लिए बुलाया तो कहा कि देखो, तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी महारत और अपनी जादू को जाहिर करना है। तो उसने देखा कि फिरौन की तो बड़ी जाहो जलाली है, महल्लात है, दौलत है, लश्कर है, सब कुछ है। तो कहा कि ठीक है, हमारे लिए क्या होगा, कि तुम्हारे लिए सब कुछ होगा जो तुम चाहोगे। चुनांचे जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादू को पेश किया तो समझ गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई आम से जादूगर नहीं है, वो तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। चुनांचे फौरन उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। अब वहाँ फिरौन का जलाल देखो, फिरौन ने कहा, अच्छा तो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, अब हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे, अब हम तुम्हें तुम्हारे हाथ को और तुम्हारे पैरों को मुखालिफ जानिब से काट देंगे। तो क्या कहा जादूगरों ने? जादूगरों ने क्या कहा? क़ालू लन नुज़्हिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, कि तुम क्या बात करते हो, हमारे पास अब ईमान आ चुका है, वाज़ेह रोशनी हिदायत की आ चुकी है। वाज़ेह रोशनी हिदायत के आने के बाद हम तुझे तेरी मालो दौलत को, तेरी ये जाहो जलाले को, तेरी ये लश्कर को, तेरे ये महल्लात को हम ठोकर मारते हैं। हम किसी भी सूरत के अंदर इन चीजों के ऊपर, हिदायत के ऊपर, ईमान के ऊपर तुझे तरजीह नहीं देंगे। लन नुज़्हिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना फक़्दी मा अंत क़द, जो कुछ करना है तुझे कर ले, तेरे बस में जो करना है तो कर ले। फ़क़्दी मा अंत क़द इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ज्यादा से ज्यादा तेरा हुक्म दुनिया के अंदर कर सकता है। दुनिया के अंदर तो अपना पावर, अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर दुनिया के अंदर तो हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है, लेकिन हम तेरी बात के अंदर आने वाले नहीं है। चुनांचे उन सारों ने अपनी जान को हथेली के ऊपर रखकर अपनी जान देना तो गवारा कर लिया, लेकिन ईमान से जर्रा बराबर पीछे नहीं हटे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, जब फिरौन ने जब वो ईमान ले आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर, तो फिरौन ने कहा कि हम तुझे दीवार के अंदर चुनवा देंगे, तेरे हाथों के अंदर बस दीवार के ऊपर लगाकर कील ठोक देंगे। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जान को, अपनी जान देना तो गवारा कर दिया, मौत को गले लगाना पसंद कर दिया, लेकिन ईमान को छोड़ने पर, तौहीद को छोड़ने पर राजी नहीं हुई, अपनी जान। आज मेरे दोस्तों अजीजों, हमें हमारे नौजवानों को ये वाक़यात सुनाने की जरूरत है। हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज के अंदर, इश्क और मासूकी के अंदर, इश्क और मोहब्बत के झांसे के अंदर आकर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं,
اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں. ذرا اصحاب کہف کو دیکھیے جو شہزادے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اس شہر کے اندر رہیں گے، اس شہر کے اندر رہیں گے تو یہ ظالم بادشاہ، یہ مشرک بادشاہ ہمیں شرک کے اوپر مجبور کرے گا، ہمیں شرک کے اوپر آمادہ کرے گا. اس لیے انہوں نے اس شہر کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ لی. اور پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے. انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ کیجیے اور ہمیں رشد اور ہدایت ہمارے معاملے کے اندر آسان کر دیجیے. تو انہوں نے ظالم بادشاہ سے حفاظت کی تدبیر مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قادر مطلق ہے، اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب میں میری قوم کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، فانتصر تو ہی مجھ سے بدلہ لے لے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. آج ہمارے اس ظالمانہ ماحول کے اندر ہمیں بھی ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کر کے اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے. ہمیں دعا والا بننا چاہیے. ان حالات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اصحاب کہف نے بھی یہ دعا کی، ربنا آتنا من لدنک، یعنی دنیا کی بھی عافیت اور آخرت کی بھی عافیت جو اللہ نے ہمیں دعا عطا فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون والی، عافیت والی زندگی عطا فرما اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہمیں عافیت اور کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. تو اصحاب کہف نے اس دعا کو پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی اور اللہ نے کیسا ان کے لیے انتظام کر دیا کہ وہ غار کے اندر پہنچے ہیں. غار کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر اور کیسا انتظام کیا؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. ان کے کانوں کو ہم نے تھپکی دی، ان کے کانوں کے اوپر گویا کہ ہم نے مہر لگائی تاکہ کانوں کے ذریعے سے کوئی آواز نہ پہنچے. اور اندھیرے کا کیسا انتظام کیا کہ آنکھوں کے اوپر روشنی نہ پہنچے. اس لیے سورج کو اللہ نے حکم دیا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ وہ غار سے کترا کر جس وقت طلوع ہوتا تھا تو بھی سورج کی روشنی اس غار کے اندر نہیں پہنچتی تھی، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج قریب سے نکلتا تھا تاکہ اس کی گرمی اور ٹھنڈی کا احساس انہیں ہو. لیکن کیونکہ روشنی کے ذریعے سے، روشنی جس سے کہ آنکھ نیند کے اندر خلل دو چیزوں کی وجہ سے پڑتا ہے. ایک تو روشنی کی وجہ سے، ایک آدمی، سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے، ایک آدمی اگر جنگل کے اندر سویا ہوا ہو تو رات کے وقت وہ سوئے گا، اس کی آنکھیں بند ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی صبح ہوگی وہ آنکھیں اگرچہ بند ہے، اس کی آنکھیں اگرچہ اس کی بند ہے، لیکن وہ روشنی جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے دماغ تک پہنچے گی، جس کی وجہ سے نیند کے اندر خلل پڑے گا. اور آواز کانوں کے ذریعے سے دماغ تک پہنچے گی تو اس کی نیند کے اندر خلل پڑے گا. دو ہی چیزوں کی وجہ سے نیند کے اندر خلل پڑتا ہے، ایک روشنی اور ایک آواز کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین انتظام فرمایا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا، ان کے کانوں کے اوپر گویا کہ مہر لگا دی، کانوں کے اوپر تھپکی دی تاکہ ان کی نیند کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو. اور وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ 300 سال، بس لازو اور اس کے اوپر 9 سال، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ ان کو سلایا. اور ظالم بادشاہ سے، اس مشرک بادشاہ سے ان کی ایمان کی حفاظت کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا. اور جس وقت یہ بیدار ہوئے ہیں 309 سال کے بعد، وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ توحید کا زمانہ ہے،
وہ مشرک اور شرک کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ بادشاہ اس کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور اب یہ جو زمانہ ہے جس زمانے کے اندر یہ بیدار ہوئے ہیں، جس زمانے کے اندر یہ بیدار ہوئے ہیں، اس زمانہ وہ زمانہ بادشاہ بھی توحید پرست تھا، سرکاری مذہب بھی توحید کا تھا، اور لوگ بھی توحید والے تھے، توحید کے علم بردار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرکیہ ماحول سے ان کی ایمان کی حفاظت فرمائی اور ان کے اوپر کئی سالوں تک دین کو مسلط کیا، اور پھر ان کو جگایا تو اس موقع کے اوپر جگایا جب توحید کا زمانہ تھا۔ آج ہمارے اوپر حالات ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی چیز کی وجہ سے، تھوڑی تھوڑی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے ہم ہائے وابیلا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج ہماری مسجد ویران ہے، آج ہماری مسجد ویران ہے، آج ہمارے ہاتھ میں جن مسجدوں کا آباد کرنا ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم راضی نہیں ہیں، اور اب رونا روتے ہیں کہ فلاں مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا، فلاں مسجد کو شہید کر دیا گیا، فلاں مسجد کو شہید کر دیا گیا، فلاں مدرسے کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو عزیزو، ہمارے فرض جو ہے وہ اتنا کرے، ہم اپنے محلے کی مسجد کو تو کم از کم آباد کریں۔ جب ہم کسی مسجد کو ویران کرتے ہیں، حدیث پاک کا اللہ ہے وہ مسجد دعا کر دی، اللہ اس کے گھر کو بھی ویران کر دے، اللہ اس کے گھر کو بھی ویران کر دے، اللہ اس کی زندگی کو بھی ویران کر دے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ سورہ کہف جو ہر جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اس کی 10 آیتوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور ہر وقت روزانہ کے اعتبار سے ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں اس کا عادی بنانا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے کہ ان کو دین کا عادی بنائے، قرآن کریم کا عادی بنائے، دینی اعتبار سے ان کی تربیت کا اہتمام کرے۔ یہ سورہ کہف سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے خبر بستہ ہو جائے اور اللہ کی ذات کا یقین کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتی۔ وہ توحید کے اوپر جیے گا، توحید کے اوپر مرے گا، اور توحید ہی کے اوپر اس کی موت آئے گی، اور توحید ہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کہف کے سبق کو ہمیں بار بار دہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل